السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ شاہد اکرام حاضر خدمت ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر 2 پروگرام کر چکے ہیں، جس کے لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں، اور پسند آنے پر ویڈیو کو بھی لائک شیئر کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اہل بابل کے بت توڑنا، آگ میں ڈالا جانا اور نمرود کا انجام ہم پچھلی ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی رضا کی خاطر بابل شہر سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اپنا دوست ہونے کے اعزاز سے نوازا۔ ہجرت کے وقت آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بعد میں اللہ پاک نے نہ صرف آپ علیہ السلام کو اولاد سے نوازا بلکہ اپنی نازل کردہ 4 آسمانی کتابیں بھی آپ علیہ السلام کی اولاد میں نازل فرمائیں۔ اس بارے میں آگے آنے والی ویڈیوز میں تفصیل بتائی جائے گی۔ آپ علیہ السلام شام کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ بیت المقدس اس وقت شام میں تھا، یا اگر یوں کہا جائے کہ آپ علیہ السلام نے جس جگہ پر رہائش اختیار کی وہی مقام بعد میں بیت المقدس بن گیا۔ دوران ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر جب مصر سے ہوا تو وہاں کا بادشاہ شیطان طبیعت کا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب کسی مسافر کے ساتھ خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس کے شوہر کو قتل کر دیتا، اور بیوی کے علاوہ اگر کوئی اور رشتہ دار ہوتا تو پھر عورت کو چھوڑ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم تھا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3358 3358 اور دیگر روایات کے مفہوم میں اس واقعے کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی خلاف واقعہ بات نہیں فرمائی۔ 3 موقعوں پر مصلحت سے کام لیا، 2 مرتبہ تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ مثلا ایک دفعہ بیماری کا فرمایا کہ میری طبیعت ناساز ہے اور میلہ پر لوگوں کے ہمراہ نہیں گئے، اور دوسری بت توڑنے کے بعد فرمایا کہ بت توڑنے کی کارستانی بڑے بت کی لگتی ہے۔ مکمل واقعہ پہلے ایک ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تیسری مرتبہ مصلحت سے کام تب لیا جب آپ علیہ السلام مصر تشریف لے گئے اور حضرت سارہ علیہ السلام آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بادشاہ مصر کو بتایا گیا کہ ایک مسافر آیا ہے جس کے ساتھ خوبصورت عورت ہے۔ بادشاہ نے آدمی بھیج کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، یہ میری اسلامی بہن ہے۔ پھر آپ حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے سارہ علیہ السلام، زمین پر ہمارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ بادشاہ نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے اسے بتا دیا ہے کہ آپ میری دینی بہن ہو، پس آپ بھی میری تکذیب نہ کریں۔ بادشاہ نے آدمی بھیج کر حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے محل بلوا لیا، اور جب آپ علیہ السلام اس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو اس نے دست درازی کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ فوراً شل ہو گیا اور حرکت نہیں کرتا تھا۔ کہنے لگا، آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بادشاہ باز نہ آیا اور پھر دست درازی کی کوشش کرنے لگا۔ پھر پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ اس کا ہاتھ شل کر دیا گیا اور ہاتھ میں بالکل بھی حرکت نہ ہو سک رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا اور اس نے گڑ گڑا کر حضرت سارہ علیہ السلام سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرمائیں، میں اب ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس کا ہاتھ پھر آزاد ہو گیا۔ اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا، بلا شبہ تو میرے پاس انسان نہیں جن لے کر آیا ہے۔ بادشاہ نے ان کی خدمت کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ کر دیا، جن کی عمر اس وقت کم تھی،
اور انہیں واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ جب آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر و فریب کو اسی کی طرف لوٹا دیا ہے، اور اس نے مجھے ہاجرہ علیہ السلام خدمت کے لیے بھی دی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض تاریخی آثار میں مجھے یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے درمیان حائل تمام پردے ہٹا دیے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو برابر دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام آپ سے جدا ہوئیں، اس وقت سے لے کر واپس آنے تک کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزرا کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو نہ دیکھا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے وہ بادشاہ کے پاس پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی عصمت کی حفاظت فرمائی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ اللہ کے مخلص بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل پریشان نہ ہو اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، نیز انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی کمال عصمت پر زیادہ یقین آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے بیت المقدس تشریف لائے۔ آپ کے پاس خدمت کے لیے غلام اور خادم تھے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ اسی سرزمین مقدس تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اپنے حصے کا مال و متاع لے کر غور کے علاقے میں تشریف لے گئے، جو غور و غر کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں صدوم نامی شہر میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ شہر ان دنوں تمام شہروں کی ماں قرار دیا جاتا تھا۔ صدوم کے لوگ بہت ہی شریر، کافر اور فاجر قسم کے تھے۔ ان کی مکمل تفصیل حضرت لوط علیہ السلام کے سیرت مبارکہ میں بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی اور حکم دیا کہ اے خلیل، ذرا نظر اٹھاؤ اور شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کو دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ساری زمین تیری اور تیری اولاد کو دیتا ہوں، اور میں تیری اولاد کو بڑھا دوں گا کہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں گے۔ اس بشارت کا مصداق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، بلکہ یہ بشارت تو نامکمل ہے جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شامل نہ ہو جائے۔ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، میں نے اس کے مشرق و مغرب کا مشاہدہ کیا، میری امت کی حکومت زمین کے اس خطے تک پہنچے گی جس حصے تک زمین سمیٹی گئی ہے۔ مؤرخین کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام پر کسی جابر قوم نے حملہ کیا اور انہیں قید کر کے ساتھ لے گئے، اور آپ کے مال مویشی سب ہانک کر ساتھ لے گئے۔ جب یہ خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچی تو آپ 318 آدمیوں کا مختصر سا لشکر لے کر گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو قید سے چھڑا کر ان کے مال مویشی بھی دشمنوں سے واپس لے لیے، اور دشمنان خدا اور دشمنان رسول کا بے دریغ قتل کیا۔ وہ شکست کھا کر بھاگ گئے، اور آپ علیہ السلام نے شمالی دمشق تک ان کا پیچھا کیا اور برزہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ برزہ کو اسی لیے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لشکر وہیں ٹھہرا تھا، واللہ عالم۔ آپ علیہ السلام فتح و نصرت کا جھنڈا لہراتے ہوئے جب واپس تشریف لائے تو بیت المقدس کا بادشاہ آپ کی تعظیم کے لیے نکلا اور عزت و تکریم سے پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی ملک میں قیام پذیر رہے۔ اہل کتاب کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ انہیں بیت المقدس میں رہتے ہوئے 20 سال گزر چکے تھے، لیکن اب تک اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا،
آپ میری پاک دامن خادمہ حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بطن سے اولاد دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے حاملہ ہو گئی۔ حمل کے دوران حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عجیب سی گرانی محسوس کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، ڈریے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بطن میں موجود بچے کو ذریعہ خیر بنائے گا۔ فرشتے نے آپ کو بشارت دی کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، آپ اس کا نام اسماعیل رکھنا، وہ تمام لوگوں سے زیادہ قوی ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف ہوگا اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا، اور وہ اپنے بھائیوں کے تمام شہروں کا مالک بنے گا۔ اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ یہ بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ختم الرسل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پوری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی مشرق سے مغرب تک کے تمام ملکوں کے حکمران ہیں۔ عربوں کو مسلمان ملکوں کی لیڈرشپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق علیہ السلام ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بشارت کو سن کر سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت امی حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حرم شریف مکہ مکرمہ کی طرف سفر اور اس سے متعلق تمام واقعات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے پروگرام میں پیش کیے جائیں گے۔ سورہ حجر قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بشارت کا واقعہ مذکور ہے، جس کا مفہوم اس طرح ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند فرشتے انسانی روپ میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خدمت کے لیے بچڑا ذبح کروا کر بھون کر ان کی تواضع کے لیے رکھا، لیکن جب انہوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ ہوا، کیونکہ اس زمانے میں جو کوئی کسی کو قتل کرنے کی نیت سے جاتا تھا تو اس کے دسترخوان سے کچھ نہیں کھاتا تھا۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم اللہ پاک کے فرشتے ہیں اور آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام جو یہ سب سن رہی تھیں کو بہت زیادہ خوشی اور حیرت ہوئی۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل، جس کا مطلب عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے، کہا جاتا ہے۔ انہی کی طرف بنی اسرائیل کے تمام قبائل منسوب کیے جاتے ہیں اور ان کی اولاد میں سلسلہ نبوت و رسالت قائم رہا۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی تھا، اور اس سلسلے میں بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نیک اور پاک باز بزرگ آتے رہے، لیکن نبی صرف ایک تشریف لائے، جو کہ امام الانبیاء، ختم المرسلین و انبیاء، فخر بنی آدم فی الدنیا و آخرہ، حضرت محمد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح و ستائش فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن پاک میں 35 مقامات پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے ہیں جن کے اسماء گرامی خصوصیت سے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمائے گئے ہیں۔ مفسر وقی اپنی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے شلوار کا استعمال فرمایا، سب سے پہلے سر کے بالوں میں مانگ نکالی، زیر ناف منہ صاف فرمائے، ختنہ کیا، سب سے پہلے مہمان نوازی کی ابتدا کی، سب سے پہلے آپ پر ہی بڑھاپا طاری ہوا۔ ایک اور مفسر بیان کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام پر بڑھاپا طاری ہوا
تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا، اے اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وقار ہے۔ عرض کیا میرے وقار میں اور بھی اضافہ فرما۔ اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی مونچھیں کٹوائیں، ناخن تراشنا اور حاجت سے فارغ ہو کر پانی سے صفائی کرنا، مسواک کرنا، یہ تمام طہارت کی باتیں آپ علیہ السلام نے انسانوں کو سکھائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ کا ذکر ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ پاک سے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، کیوں نہیں، میں اس پر پختہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا ہے کہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، تم 4 پرندوں کو پال لو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں ملا کر قیمہ بنا کر گرد و نواح کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور آپ مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل کی۔ آپ نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب مانوس کر لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور 4 کا قیمہ بنا کر آس پاس کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دیا۔ دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کے نام لے کر پکارا، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم سے پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور پرندوں کا گوشت، پوست، ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے، اور 4 پرندے دوڑتے ہوئے اپنے سروں سے جوڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پرندوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور آپ علیہ السلام کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعے میں انسان کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ ان 4 پرندوں میں ایک ایک بری خصلت پائی جاتی ہے۔ مثلا مور کو اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے اور مرغ میں شہوت کی کثرت پائی جاتی ہے، گدھ میں حرص و لالچ کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پرواز اور اونچی اڑان پر غرور ہوتا ہے۔ تو ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے سے اللہ کا قرب اور دل کا اطمینان نصیب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات تقریباً 200 سال کی عمر میں ہوئی۔ بعض مفسرین کی آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے مزارات جبرون شہر میں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے مزارات کے گرد 4 دیواری تعمیر کروائی تھی۔ آج کل اس شہر کا نام آپ علیہ السلام کی نسبت سے الخلیل ہے۔ حضرت حجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم شریف میں چھوڑنا، خانہ کعبہ کی تعمیر اور ذبح عظیم کے واقعات کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے پروگرام میں کیا جائے گا۔ آپ کی حیات مبارکہ کے بے شمار واقعات تفاسیر و تواریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اہم واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کیا جائے گا اور آپ کی قوم کی برائیوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کون کون سے عذاب نازل ہوئے۔
اور اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پاک کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔